حضرت عثمان کے اندر حیا
حضرت عثمان نے ایک بڑی مالی رقم دے کر آدھا کنواں خرید لی یہودی سے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آدھا کنواں خرید کر وقف کر دیا کہ سب لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے، جو بھی یہاں تک کہ یہودی بھی سب کے لیے پانی کی۔ اب یہ یہودی کی پانی کس دن کی، چونکہ آدھا کنواں فروخت ہوا تھا، جس کی ترتیب یہ رکھی گئی کہ ایک دن پانی کی باری آپ کی اور ایک دن پانی کی باری میری۔ چنانچہ یہ اپنی باری میں پانی فروخت کرتا تھا، پہلے سے بھی پانی بڑی بھاری قیمت پر فروخت کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اب جبکہ بڑی بھاری رقم کے عوض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا، خرید کے ہی وقف کر دیا۔ اب حضرت عثمان کی باری میں سب لوگوں نے پانی بھر لیا اور اگلے دن کے جس دن پانی
ایک وقت ایسا بھی آیا چونکہ حضور نے بشارت دے دی تھی کہ عثمان اللہ تعالیٰ کو خلافت کا تاج پہنائے گا. لوگ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس خلافت کے تاج کو آپ سے اتارنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے فرمائش کریں گے کہ اس خلافت سے دستبردار ہو جاؤ لیکن تم اس خلافت کو نہ چھوڑنا. حضرت عثمان غنی کو یہ واقعہ اور یہ بات بھی یاد تھی. ایک وقت ایسا آیا اور واقعہ یوں ہوا کہ مصر میں حضرت عثمان غنی کی خلافت کا واقعہ 12 سال پر مڑی ہے. 12 سال تک انہوں نے خلافت کی اور ان کی خلافت میں ایسے ایسے ملک پتا ہوئے کہ 12 ایسے ممالک کے جو حضرت عمر کے فاروق حضرت عمر فاروق کے دور میں پتہ کر لیے گئے تھے لیکن پھر سے وہ لوگ بغاوت پر اتر آئے تھے. مکمل طریقے سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی کی فتوحات کا جب زمانہ آیا تو ان میں فتوحات کا جہاں اور بہت سارے ممالک فتح کیے گئے. ان میں یہ ایسے ممالک بھی تھے جو حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح کر لیے گئے لیکن وہ دوبارہ سے پھر گئے تھے ہٹ گئے تھے اسلام سے. حضرت عثمان غنی نے ان ممالک کو بھی فتح کیا. تو واقعہ یہ ہوا کہ مصر میں حضرت عثمان غنی نے ایک صاحب کو گورنر بنا کر بھیجا کہ وہاں کی باغدور کو سنبھالے اور وہاں پر اپنا اس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرے. لیکن وہ ذرا سخت تھے, طبیعت میں ان کی سختی تھی جس کی وجہ سے مصر کے لوگ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے ایک لیٹر پیڈ لکھا, ایک میسج لکھا اور حضرت عثمان کا وہ میسج پہنچا کہ برائے مہربانی ہم پر اس گورنر کو اس کو ہٹا کر کسی اور دوسرے گورنر کو مقرر کیا جائے. حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر صدیق کو گورنر بنایا. یہ مدینے کے گورنر تھے اس وقت, تو ان کو بھیجا کہ تم وہاں پر چلے جاؤ مصر میں, اور جو مصر میں گورنر ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے. اب حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر صدیق بڑے زیادہ سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر جاؤں گا, پتہ
کہ تم